السلام علیکم۔ کل ہمارے وزیر اعظم صاحب جناب انوار الحق کاکڑ سے لمس کے کچھ اسٹوڈنٹس نے بڑے سیدھے سادے سے سوال کیے اور وہ سوالات پھر میڈیا کی زینت بن گئے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے سوچا کہ میں بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب سے کچھ سوالات پوچھ لوں۔ میرے سوالات جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی سیاسی وابستگی سے بالا تر ہوں گے اور بڑے بنیادی سوال ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ سوال ہے جو کہ اس وقت تمام پاکستانی ہی نہیں بلکہ تمام مسلمان ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے، ہمارے ملک کے لیڈر سے پوچھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ فلسطین فوج کب بھیجیں گے؟ وہ کیا چیز ہے جو کہ آپ کو روک رہی ہے اس اقدام سے؟ وہ کون سی ریڈ لائن ہے جو کہ ابھی کراس ہونا باقی ہے جس کے بعد آپ ایسا کریں گے؟ کیا کوئی نمبر ہے کہ اتنے لوگ جب وہ شہید کر دیں گے تب ہم فوج بھیجیں گے؟ کیا کوئی ایسی تعداد وضع کریں گے آپ کہ کتنی بلڈنگیں گرانے کے بعد، کتنے بچوں کے قتل عام کے بعد ہم حرکت میں آئیں گے اور ان کی فزیکل مدد پراپر طریقے سے جیسے ہونی چاہیے، یعنی میزائلوں کا جواب میزائلوں سے، گولیوں کا جواب گولیوں سے ہم دیں گے؟ تو یہ ایک سوال ہے جو کہ اس وقت تمام حلقوں میں گونج رہا ہے، اور شاید ان سٹوڈنٹس نے ویسے تو کھرے کھرے سوالات کیے لیکن پھر بھی یہ سوال مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں نہ کر پائے۔ تو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے سوچا کہ میں آپ سے یہ سوال پوچھ لوں۔ اب میں جانتا ہوں کہ اس کے جواب میں آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو اکنامک وسائل نہیں ہیں، ہم تو ایک غریب ملک ہیں، اور پھر آپ اس میں بتائیں گے کہ ہم تو خود افغانیوں کو جو کہ ہمارے ہاں آ کر جنہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، پناہ گزین تھے، ان کو ہم اس وقت ڈیپورٹ کرنے میں اور ریپیٹریٹ کرنے میں مصروف ہیں۔ تو یہ میرا دوسرا سوال ہے، اور وہ یہ کہ کیا اس سے زیادہ افسوسناک بات اور کوئی ہو سکتی ہے جو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ سلوک کریں؟ یعنی وہ لکیریں جو کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے لگائی تھیں، ان لکیروں کی قیمت اس بانڈ سے، اس بندھن سے زیادہ ہو گئی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب نے ہمارے بیچ بنایا۔ کیا وہ کلمہ گو نہیں ہیں؟ کیا وہ اس وقت ضرورت مند نہیں ہیں؟ کیا ان کی ساری زندگی یہیں نہیں گزری؟ زیادہ تر تو ان میں سے اسی ملک کے اندر پیدا ہوئے۔ تو پھر کیوں ہم ایک انتہائی غیر انسانی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ان بارڈرز کی حفاظت کر رہے ہیں جو کہ اصل میں کوئی معنی ہی نہیں رکھتے؟ آپ خود ایک پشتون ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ بھی بڑی تعداد میں پشتون رہتے ہیں۔ کیا آپ کے اور ان کے بیچ میں یہ بھائیوں والا رشتہ نہیں ہے؟ یعنی اگر ہم کلمے کے رشتے کو کچھ دیر کے لیے نظر انداز بھی کر دیں تو وہ تو سچ مچ ہمارے اپنے ہیں۔ تو ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ موسٹ لائکلی اس طریقے سے دینا چاہیں گے کہ آپ چاہیں گے کہ آپ ہمیں ہماری توجہ جو اس وقت اکنامک سچویشن ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت ٹف ہے اس کی طرف آپ مبذول کرائیں۔ تو اس سے پہلے کہ آپ ایسا کریں، میں اپنے تیسرے سوال کی طرف آتا ہوں، اور وہ یہ کہ کیا آپ بہت ہی اچھے طریقے سے نہیں جانتے کہ ہماری تمام کی تمام جو معاشی صورتحال ہے اس کا ذمہ دار یہ سودی نظام ہے؟ یعنی ہم جتنا ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں سارے کا سارا اٹھا کر آئی ایم ایف اور باقی یہ سودی اداروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم پھر مزید قرضہ لیتے ہیں۔ کیا آپ یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ ایک انسسٹینیبل گیم ہے جس کا ہمیں حصہ بنایا گیا ہے، جس میں ہم کما کما کر ان کو دے رہے ہیں؟ ہم کب تک اس نظام کا حصہ رہیں گے؟ اور صرف یہی نہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے خدا اور اس کے رسول کے خلاف جنگ مول لی ہوئی ہے۔ کیا ہم ایسی جنگ مول لے کے کبھی ترقی کر سکیں گے؟ میں جانتا ہوں کہ اس کے جواب میں آپ شاید یہ کہنا چاہیں کہ یہ سب باتیں آپ کے مینڈیٹ سے باہر ہیں۔ تو جناب وزیر اعظم، میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے مینڈیٹ سے باہر چیزیں آپ نہیں کرنا چاہتے اور کر سکتے تو آل آف اے سڈن یہ اتنے بڑے بڑے اداروں کی جو پرائیویٹائزیشن ہے، نجکاری جو چل رہی ہے، کیا یہ آپ کے مینڈیٹ کا حصہ ہے؟ اینڈ دیٹ برنگز می ٹو مائی لاسٹ کوسچن کہ
کیوں پی آئی اے جیسے ادارے، اتنے بڑے اتنے پرانے قومی ادارے، ان کو ٹھیک کرنے کی بجائے ان کو کیوں کوڑیوں کے دام بیچا جا رہا ہے، اور وہ بھی ان کا پورا قرض اتار کر ان کو بیچا جا رہا ہے؟ کیوں ہم سٹیل مل کو، جو کہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی کلیدی کردار ادا کرتا رہا ہے اور آگے بھی کر سکتا ہے ہماری گروتھ کے لیے، ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے، ہم کیوں اس کو بیچنے کے در پہ ہیں؟ کیا ہم جانتے نہیں کہ اس پرائیویٹائزیشن کے نتیجے میں جو بجلی کے ساتھ اور اس کی قیمتوں کے ساتھ ہوا، جو ابھی ابھی آپ نے تقریباً 60 روپے کا یونٹ کر دیا، تو مطلب ہم کیوں ایسے اقدام اٹھا رہے ہیں جن سے کہ اور مسائل پیدا ہوں گے، اور صرف ایک شارٹ ٹرم کی ریلیف کی خاطر ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ہاں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جو ادارے نہیں ٹھیک چلتے اور خراب چلتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی بجائے ان کو بیچ دینا چاہیے اور ان کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پھر ہماری جوڈیشری، جو کہ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے مطابق 140 میں سے 129ویں نمبر پہ آتی ہے، کیا اس جوڈیشری کو بھی ہم سمجھیں کہ آپ پرائیویٹائز کر دیں گے؟ اس کو بھی کسی اور ملک، شاید چین کے یا جاپان کے حوالے کر دیں گے کہ آئیں آپ اس کو چلائیں اور آپ ہی آ کر یہاں پہ فیصلے کیا کریں؟ جب آپ نے ایسا نہیں کرنا، اور جب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا اصل حل کیا ہے، اور جب آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سے ان مختلف سچویشنز کے اندر کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، تو میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ پھر کیوں اس وقت ایک کٹھ پتلی وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، اور جو آپ کو کہا جا رہا ہے مختلف حلقوں سے، جو آپ سے ڈیمانڈز ہیں، آپ ان کو پورے کیے جا رہے ہیں بجائے اصل میں حقیقت میں تبدیلی لانے کے، جس کا کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے؟ آپ بھی ہماری طرح، زیادہ تر پاکستان کے لوگوں کی طرح ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت دی، یہ موقع دیا کہ آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے اپنی کوشش کریں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے بے شک احتجاجاً اس پوسٹ سے دستبردار ہو جائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ سننے والے اس کو شیئر کریں گے اور یہ پیغام وزیر اعظم صاحب تک پہنچے گا، اور وہ پھر اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔